ہمیشہ سے لکھتے آئے ہیں کہ بہو پر لازم ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرے، اس کا اخلاقی فریضہ ہے. آج آپ کو ایسے اسکالرز ملیں گے جو بہوؤں کو باغی بنا رہے ہیں ساس اور سسر کا. ان کو لوگ زیادہ سنتے ہیں. ان کے دلائل پر تو میں بعد میں بات کروں گا کہ وہ دلائل کیا دیتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے. خاندانی نظام کو کیا کر رہے ہیں؟ جوڑ رہے ہیں یا توڑ رہے ہیں؟ مائیں جب اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتی تھیں ان سے کہتی تھی بیٹا ساس سسر کو اپنے ماں باپ جیسا سمجھنا. اس سے کہیں ساس سسر سے اونچ نیچ ہوتی تھی تو بہو کیا کرتی تھی؟ برداشت کرتی تھی کہ میرے فادر ان لا ہیں، مدر ان لا ہیں. ان لا تو ہو گئے نا، اللہ نے بنایا اس کو، خالی یہ کاغذ کے اندر نہیں ہے. سسر کو سے نکاح بہو کے لیے ہمیشہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ باپ جیسا بنا دیا اللہ نے. ساس سے نکاح داماد کے لیے ہمیشہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ ماں جیسا بنا دیا. صرف کاغذ میں نہیں بنایا، ایک رشتہ بھی اس کا کر دیا کہ نکاح نہیں ہو سکتا قیامت تک. سوتیلی بیٹی ہے، اس کو ڈاٹر ان لا اسلام نے بنا دیا. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ لے پالا کہ آپ اس کو لے کے پال رہے ہیں بس اور کوئی رشتہ نہیں ہے. نا 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 نا، اسلام نے کہا اس سے نکاح نہیں کر سکتے. کیوں؟ اپنی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا تو اس سے بھی نہیں ہوتا. تو بیٹیوں جیسا بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ اب سوتیلی بیٹی آپ کے ساتھ رہتی ہے، آپ کہیں کہ سوتیلے باپ کی خدمت اس پہ لازم نہیں ہے، آپ نے اس کو بچپن سے لے کے پالا، اس پر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے. اور لیبل لگا دیں میں ویمن رائٹس کی بات کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ ویمن رائٹس. اس سے ویمن رائٹس نہیں ملیں گے. سوتیلے باپ کے دل میں اس سوتیلی بیٹی کی نفرت بیٹھ جائے گی کہ پھر بیٹی اپنی بیٹیاں تو خدمت کرتی ہیں. اور دیکھنا یہ اسکالرز آگے چل کے کہیں گے کہ بچوں پہ ماں باپ کی خدمت بھی لازم نہیں ہے. تھوڑا سا بھی ترقی ہونے والی ہے. اور یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں کہ عورت پہ شوہر کی خدمت لازم نہیں ہے. یہ تو ہونے لگا ہے. جب قرآن و حدیث نااہل کے ہاتھ میں دے دیا جائے نا تو وہ ایسا کھلواڑ بنتا ہے نا کہ اس سے بجائے خیر پھیلنے کے شر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. ساس سسر کا جو رشتہ ہے یہ صلہ رحمی. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ خلق من الماء بشرا، ہم نے تمہیں پانی سے پیدا کیا. فجعلہ نسبا وصہرا، ہم نے نسب والا اور سسرال والا بنایا. اللہ نے نسب کو جس اہتمام سے بیان کیا، باپ دادا کے نسب کو، اسی اہتمام سے اللہ سسرال کو بھی بیان کر رہا ہے. آپ نسب والے رشتوں کے تو جوڑنے کے قائل ہیں اور سسرالی کو لفٹ ہی نہ کرائیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اور چند بے وقوف ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ساس کی خدمت کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، سسر کی خدمت کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے. اسلام آپ کو انگلی پکڑ کر ایک ایک جزیہ نہیں بتاتا. جب اسلام نے بتا دیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور دو خاندان دیے اس کو، ایک نسب والا اور ایک سسرال والا، اور دونوں کو اللہ نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جو نسب کے حکامات ہیں قریب قریب سسرال کے بھی وہی حکامات ہیں. بالکل ان جیسے نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان کی ویلیو ہی نہیں ہے، ان کی کوئی کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط ہے 100%. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کتنی خدمت واجب ہے ساس سسر کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اگر وہ بیٹے کو کہیں کہ بیوی کو چھوڑ دو تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ ان کے کہنے پر بیوی کو بولو چھوڑ دے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. میں بھی حدیث کی پوری تشریح کرتا ہوں، ایسا نہ ہو جا کے چھوڑنا چھاڑنا شروع کر دو بلا وجہ. پوری تشریح کرتا ہوں میں بھی. ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اے ابو درداء، میرے والد کہتے ہیں میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں، تو کیا میں چھوڑ دوں؟ میرا دل نہیں چاہتا چھوڑنے کو. انہوں نے فرمایا اطع اباکا. انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضا چاہیے تو ابا کو راضی کر کے رکھو اور اللہ کی ناراضی چاہیے تو ابا کو ناراض کر دو. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیس آیا تو آپ نے فرمایا باپ کی اطاعت کرو، باپ اگر کہہ رہا ہے تو بیوی کو چھوڑ دو. آپ کہہ سکتے ہیں اسے تو ماں باپ کے حقوق پتہ چل رہے ہیں نا، سسرال کے کہاں پتہ چل رہے ہیں. دیکھو باپ کیوں کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو کہ بیوی کو چھوڑ دو؟ کیوں کہہ رہا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ بیوی باپ کے ساتھ سلوک صحیح، بولو نا کیا ہو گیا، وہ شوہر کے باپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہی. نبی کیوں کہہ رہے ہیں کہ ماں اگر بیٹے کو کہے کہ بیوی کو چھوڑ دو تو واقعی چھوڑ دو؟ وجہ کیا ہے؟ کہ اس بہو کا سلوک ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، تبھی تو بیٹے کو تو پسند تھی نا، وہ تبھی تو آ رہا ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا چھوڑنے کا، وہ تبھی تو آ کے کہہ رہے کہ یا رسول اللہ یا اے ابو درداء، بزبان حال یہی کہہ رہے ہیں نا، اگر چھوڑنے کا دل چاہ رہا ہوتا تو ابا کے کہنے پر فوراً چھوڑ دیتا، ویسے ہی دل نہیں چاہ رہا. پتا چلا کہ اس عورت کا شوہر کے ساتھ سلوک ٹھیک تھا، ساس سسر کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں تھا، جس کی بیس پہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اپنے ابا اماں کی مانو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت پر لازم ہے کہ وہ ساس سسر کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اب کوئی کہے اچھا سلوک میں خدمت کہاں سے آ گئی؟ اس پر کوئی حدیث
اچھا سلوک میں ایک ایک لفظ پہ حدیث نہیں ہوگی. جس کو عرف میں اچھا سلوک سمجھا جاتا ہے وہ اچھا کہلاتا ہے, جس کو عرف میں برا سلوک سمجھا جاتا ہے وہ برا کہلاتا ہے, بشرطے کہ وہ عرف شریعت کے خلاف نہ ہو. ساس بہو سے کہہ رہی ہے بیٹا ذرا پانی لے کے آنا کچن سے, بہو کہہ رہی ہے میرے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے. یہ اچھا سلوک ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا, یہ اٹ از کالڈ اچھا سلوک. جو اسکالر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ساس سسر پہ بہو پہ ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے, کیا وہ اپنے گھر میں یہ ماحول برداشت کر لیں گے کہ ان کی ماں بہو کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا یہ کام کر لو, اور بہو کہہ رہی ہے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم, اسلام یہ کہتا ہے, یہ فلاں کا بیان سن لو آپ. جس کو دیکھو قرآن و حدیث کو کھلواڑ بنایا ہوا اس نے. پہلے ہی ہمارا فیملی سسٹم کی واٹ لگی پڑی ہے میرے بھائی, برباد ہو گیا ہے. اور آپ نے اس کو سمٹا کے, جب نکاح ہوتا ہے نا میاں بیوی نہیں ملتے, دو خاندان ملتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں پھر شوہر کیوں خدمت نہ کرے اپنے ساس سسر کی, اس کو بھی تو چاہیے نا کرے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بعض کہتے ہیں کہ بہو کے لیے جو شوہر کے والدین کا رشتہ ہے, یہ عقلی دلیل دیتے ہیں جو اپنے لحاظ سے بڑی ایک افلاطونی جھاڑ رہے ہوتے ہیں, کہ جو بہو پہ اگر شوہر کے ماں باپ کی اطاعت لازم ہے یا خدمت لازم نہیں ہے. جو فقہا نے لکھا ہے نا کہ خدمت لازم نہیں ہے, پہلے میں اس کا جواب دے دوں. فقہا نے لکھا ہے کہ بہو پہ ساس سسر کی خدمت, اس کا مطلب ہے قانونی طور پر کوئی کیس نہیں کر سکتے آپ عدالت میں. جیسے شوہر بیوی کو مہر نہ دے تو بیوی کیس کر سکتی ہے, شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر نسل روک لے بیوی کیس کر سکتی ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں قضاءً, یعنی کورٹ میں جا سکتے ہیں آپ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں اخلاقاً اور صلہ رحمی کا تقاضا ہوتی ہے, اس میں کورٹ میں نہیں جا سکتے, عدالت میں نہیں جا سکتے. تو خدمت ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ کسی پہ کیس کر سکتے ہو. قانون کا سہارا, ایس ایچ او کو بلائیں گے کہ میری بیوی میرے ساس کی خدمت نہیں کر رہی, بتا ابھی دفعہ 100 کون سی دفعہ لگے گی اس پہ؟ کوئی دفعہ نہیں لگے گی اس پہ. مہر پہ تو قانون ہے. یا بیوی نسل روک رہی ہے شوہر کی مرضی کے بغیر, یا شوہر نسل روک رہا ہے, تو یہ تو نکاح کے ایگریمنٹ کا حصہ ہے. نکاح میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا تو ایگریمنٹ یہ ہوا تھا. اسی طرح بیوی شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر چلی جائے تو شوہر کیس کر سکتا ہے اسلام میں. پاکستان میں تو نہیں کر سکتا لیکن اسلام میں کر سکتا ہے, کیونکہ یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے. نکاح کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا نا, اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اب آپ کی رخصتی ہو کے آپ میرے گھر آ گئی ہیں, اب میری پرمیشن سے آپ نہ کسی کو گھر میں لا سکتی ہیں نہ گھر سے جا سکتی ہیں. شوہر نان نفقہ نہیں دیتا تو بیوی کورٹ میں کیس کر سکتی ہے. کورٹ اس پہ ڈال دے گی کہ آپ ہر مہینے آپ کی تنخواہ سے ہم اتنے پیسے کاٹ کے بیگم کو پہنچا دیں گے, یہ جائز ہے بالکل. لیکن خدمت ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ کیس کیا جا سکے. تو جو اس چیز کو کتابوں میں لکھا گیا تو اس کو لوگوں نے ایسے بیان کرنا شروع کر دیا کہ وہ بہوؤں کو بالکل کیا کر دیا, ساس اور سسر سے آزاد. باقی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ کے ماں باپ کہتے ہیں بیوی کو چھوڑ دو, تو علماء کہتے آئے ہیں بہت پہلے سے کہ اب چونکہ وہ صحابہ تابعین کا دور نہیں ہے, یہ جو واقعہ ہے نا یہ صحابہ تابعین کے دور کا واقعہ ہے, آج وہ دور نہیں ہے. اس بات کا پورا امکان ہوتا ہے کہ ساس سسر ظلم کر رہے ہوں, ساس سسر ظلم کر رہے ہوں, اس بات کا امکان ہوتا ہے. لہذا صرف ان کے کہنے سے نہ چھوڑو, کیس اسٹڈی کرو, سامنے آئے دونوں کی باتیں سنو, اس کے بعد فیصلہ کرو. تو میرے پاس ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ لڑکے کے ماں باپ کہہ رہے تھے کہ بہو کو چھوڑو. جب میں نے دونوں کی باتیں سنی تو جو اینالائز کیا, جو فیصلہ پر میں پہنچا, مجھے لگا کہ یہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. غلطی ماں باپ کی, انہوں نے بہو پہ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے, اور ساس ٹارچر کر رہی ہے ذہنی طور پر بہوؤں کو, جیسے کہ بہت ساری ساسیں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ کرتی بھی ہیں. وہ ایک الگ بات ہے, اس پہ میں ابھی بات کروں گا جلدی سے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرا یہ بیان سن کے سانسیں ایک دم کنٹرول سے باہر ہو جائیں. بہت سے اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے جب یہ بیان یوٹیوب پہ گئے ہیں نا, یوٹیوب پہ کہ بہو پہ ساس کی خدمت واجب نہیں ہے, اتنے فسادات پھیلے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اتنے گھروں کے جھگڑے اس قسم کے بیانات کے بعد ہم نے نمٹائے ہیں, اور سب کی بات یہی ہوتی ہے, مفتی صاحب اچھی بھلی میری بیوی گھر میں خدمت کر رہی تھی, میری بھی میرے ماں باپ کی بھی گھر کا بڑا اچھا ماحول تھا, اب فلاں اسکالر کا ایک بیان آیا اور اس نے خدمت کرنا چھوڑ دی. ایک کیس نہیں ہے. کل میں نے اپنے بھانجے کو بولا کہ بھائی یہ ٹاپک پر میں نے کل بات کرنی ہے, یہ گھروں کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں, میرے پاس آ رہے ہیں, تو ٹوٹل کتنے کیسز ہوں گے, ہم سارے کیسز تھوڑی ہم اٹھاتے ہیں اور نہ نمٹاتے ہیں, نہ فون اڑاتے ہیں ہم اتنا. تو اس نے بتایا کہ اس نے پھر 2-4 اپنے دیکھے واقعات سنا دیے کہ ہمارے سامنے کے یہ, یعنی ان کے جو ددیال ہے نا, اس نے اپنے ددیال کے واقعات سنا دیے کہ یہ تو ریسنٹلی ہمارے ددیال میں ایسا ہوا ہے کہ بہو اچھی بلی چل رہی تھی, فلاں اسکالر کا بیان آیا اور بہو نے خدمت چھوڑ دی, اور جو ان کے گھر میں ہنگامے لڑائیاں ہو رہی ہیں. غیرت مند مرد خدا کی قسم اپنی خدمت سے زیادہ اپنے ماں باپ کی خدمت پہ خوش ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ان کی اپنی بیوی سے بہت لڑائی تھی, بہت تیز زبان بیوی تھی. اللہ کی قدرت کے ان کی والدہ رہنے کے لیے آ گئی ان کے گھر میں. اس کی بیوی نے ان کی والدہ کی بہت خدمت کی, بیماری میں بہت خدمت کی,
کو روزانہ نہلانا. ان کو بوڑھی والدہ تھیں اور بہت زیادہ بیچاری بیمار تھیں, 6 مہینے دبا کے خدمت کی. تو بندہ مجھ سے ملا, کہتا ہے یار میں نے اس کی ساری خطائیں معاف کر دی. کہہ رہا اب یہ اس سے بھی ڈبل بد اخلاق ہو جائے تو اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے. میری ماں کی ایسی خدمت کی اس نے. تو یہ چیزیں سکھانے کی ہیں. بہو کو سکھاؤ بھائی ساس سسر کو اپنے باپ جیسا مانو, اور بہو اور ساسوں کو بھی کچھ سکھانا چاہیے. میں اس کا قائل نہیں ہے کہ ان کو بے لگام چھوڑ دیں آپ, وہ کون سی کم ہے. ایک آدمی نے کہا بم ہے بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے, بم کی ضرورت. اس کو ڈر لگا تھا نا, کسی نے ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ تمہارے گھر میں بم ہے, تو وہ چیخ رہے ہیں نا 2-2 فٹ بم ہے بم ہے. تو کسی نے کہا بھائی تیری اماں کون سی کم ہے. جس گھر میں تیری اماں ساس کی شکل میں ہو وہاں بم کی ضرورت نہیں ہے. ایسی امائیں بھی ہیں جو میرا بیان نہیں سن رہی. تو اس میں بیلنس بات کرنی چاہیے. بہو کو چاہیے کہ ساس سسر کی خدمت کر کے ان کا دل جیت لے, اور ساسوں کو چاہیے کہ اس کو ایسے رکھو جیسے اپنی بیٹیوں کو. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی بیٹیاں بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی بھی ہوں, لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کام میں صبح سے شام تک جدی ہوئی ہوں اور کبھی نو کا آپشن ان کے پاس ہو ہی نہیں. نہ ان کو سونے دو, نہ ان کو ان کی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہو, ان کی پرائیویسی میں گھس رہے ہو آپ. ساس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بہو کے کمرے میں وداؤٹ پرمیشن انٹری مارے ہو. بعض ساسیں ہوتی ہیں ٹھٹ دروازہ کھولا, کیا کر رہی ہے. کسی کی پرائیویسی میں آپ بغیر اطلاع کے, باپ نہیں جا سکتا جب بیٹا بالغ ہو جائے. باپ کو چاہیے جب بیٹا کمرے میں ہے نوک کر کے جائے. تو سسر کہاں سے جائے گا بھائی, اور ساس جا رہی ہے تو یہ بھی غلط ہے, اور سسر جا رہا ہے, دیور جا رہے ہیں. میرے سامنے جب کوئی ایسا کیس آتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کسی گھر میں ہو رہی ہیں, تو میں شوہر سے کہتا ہوں تم نے اس عورت کو اگر اس گھر سے الگ گھر لے کے نہیں دیا تم قیامت کے دن گنہگار ہوگی. ظلم ہے, اتنے دیوروں میں لا کے تم نے ڈال دیا اس کو. تو ساس کو بھی چاہیے کہ وہ اعتدال سے خدمت لے, حد سے تجاوز بولو نہ کرے. اس میں ساسوں کا مسئلہ جو جہاں تک میں نے دیکھا ہے نا, وہ خدمت کا نہیں ہے, وہ طنز کا ہے. ساسوں میں جو ٹیکنیکل فالٹ, جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, اور یہ بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ وہ اصلاح نہیں چاہتی ہیں, وہ طنز پہ آ جاتی ہیں. دیکھو تمام ساسوں سے ایک گزارش ہے کہ جب کوئی بچی آیا کرے نا آپ کے گھر نکاح ہو کے, تو آپ یہ سمجھ لو یہ اممیچور ہے, میں میچور ہوں. یہ کیا ہے, اس کی ابھی سیکھنے کی عمر ہے. یہ الٹی باتیں بھی کرے گی نا, کوئی طنز بھی کرے تو اس کو سمجھا دو کہ بیٹا دیکھو یہ بات آپ یوں کہہ دیا کرو, طنزیہ لب و لہجے میں نہ کہا کرو. انسان کی بچی ہوگی انشاءاللہ سمجھ جائے گی, بیٹا طنز نہیں کرتے بڑوں پہ, بیٹا ایسا نہیں کرتے. اپنے بیٹے کے کان نہ بھرو بہو کے خلاف, وہ پہلے ہی مکھنچو میرا بیان سن کے شادی کی ہے اور عذاب میں آ جائے گا, وہ تو کر ہی نہیں رہا تھا. تو ساسیں مسئلہ کیا کر رہی ہوتی ہیں, ہر چیز چاہتی ہیں میرے کنٹرول میں آئے. دیکھو اپنے گھر کی باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے. بعض دفعہ میں دل پہ پتھر رکھ کے شیئر کر رہا ہوتا ہوں, دل پہ پتھر رکھ کے موٹی, جیسے میں نے اپنے بچوں کے جو ولاگ بنا کے ڈالے ہیں نا, یہ مجھے کوئی ذہنی طور پر اس میں اطمینان نہیں تھا. اپنے بچوں کو اس طرح سے انسان ایکسپوز نہیں کرتا, صرف اس لیے کہ جو فیملی پلاننگ والوں نے الو بنایا ہوا ہے نا کہ بچے زیادہ تو ٹینشن, یہ بتانے کے لیے کہ بچے زیادہ ہونے سے ٹینشن ریلیز ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, بچے تو گھر کی رونق ہیں. تو اس لیے 2-4 بچے ہم نے دکھا دیے کہ ابھی تو 2-4 کمپنی کی مشہوری کے لیے دکھائے ہیں, پورے دکھا دیں تو آپ نظر لگاؤ گے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے. ایک نے لکھا ہوا تھا کہ 16 بچے 16.25 پیدا کر دیے, پاکستان کے لیے ایک عذاب کھڑا کر دیا آبادی بڑھا کے. اس پر میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا, تاکہ یہ ساس بہو کو تو نمٹائے نا, پہلے یہ پکڑ کے رکھنا گچھی. یہ میں بات کروں گا کہ ہم نے پاکستان میں غربت میں کتنا اضافہ کیا 16.25 پیدا کر کے. پیدا تو 15 ہوئے ہیں, پونا تو ابھی ہوا بھی نہیں پورا. اچھا خیر, ایک لکھا ہے اس مولوی کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. آ رہے ہیں ابھی اس ٹاپک پر انشاءاللہ. وہ میرا 4 شادیوں والا چلا ہے نا, تو بڑے کچھ لوگوں کے پھول آ رہے ہیں, مبارک بادیں آ رہی ہیں. ایک نے 4 شیرنی اور ایک شیر کی تصویر بنا کے بھیجی, واہ واہ واہ. کچھ اپریشیٹ کر رہے ہیں, کچھ طنز کر رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں اس کو اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے, کچھ کہہ رہے ہیں آبادی ملک کی غربت دیکھو. اور یہ شادیوں پہ شادیاں کر کے اسپیڈ بڑھائی ہوئی ہے انہوں نے. پہلے ہی پیٹرول مہنگا ہے, ان بچے کے پیدا ہونے سے اور کیا ہو جائے گا, مہنگا ہو جائے گا. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی جو 5 روپے بڑھا ہے نا, وہ میرے 15 کی وجہ سے بڑھا ہے. اچھا خیر, ابھی ہم اس پہ بات کریں گے, چھوڑیں گے نہیں ان لوگوں کو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو یہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کہے تو بیوی کو چھوڑ دو, ماں کہے تو بیوی کو چھوڑ دو. تو اس کا علماء نے تشریح کی ہے کہ یہ خیر القرون کا دور تھا جب ماں باپ غلط نہیں ہوتے تھے, لیکن اس سے ساس سسر کا حق تو پتہ چل گیا نا کہ ان سے بنا کے رکھنی ہے آپ نے. تبھی تو ماں کہہ رہی ہوگی چھوڑ دو, کہ ماں کو ستا رہی ہوگی بہو. صحابی کے پاس آپشن تھا, الگ کر کے رکھ لیتے, نہ ستاتی, کوئی تو وجہ ہوگی نا. تو بعض بہویں کر رہی ہوتی ہیں یہ کام, طنز کر رہی ہوتی ہیں, ان کو ماں کا گھر میں گھسنا ہی پسند نہیں ہوتا. اب لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ویمن رائٹس کے خلاف جا رہے ہیں, تو ساس کی عورت نہیں ہے کیا؟
اس کے حقوق بھی تو کچھ بنتے ہیں نا, جس نے بیٹے کو پال پوس کے جوان کیا. اچھا خیر, وہ میں ایک اشکال کا جواب دے کے پھر تھوڑا سا بتاتا ہوں. ساسوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب میں کوئی بھی بات ادھوری چھوڑتا ہوں, لوگ میرا کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں, اس سے آدھا میسج جاتا ہے. اب جیسے جن اسکالرز نے یہ بات کی نا کہ بہو پر ساس سسر کی کوئی خدمت لازم نہیں ہے, ان کا میسج جانے سے بہویں باغی ہو گئی ہیں, تو میرا بھی میسج جب بہو کے حق میں جائے گا تو ساسیں باغی ہو جائیں گی. تو میں بھی ساسوں کی بھی تھوڑی سی کھچائی کروں گا, رہ نہ جائے, ورنہ آدھا کلپ جائے گا. اور ساسوں نے جو بہوؤں کی واٹیں لگانی ہے نا, وہ بہت خطرناک, کیونکہ بم ہے تیری اماں کون سی کم ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ان صحابی رسول کو نبی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو حکم دو کہ اپنے بیٹے کو کہو کہ بیوی کو کیا کرو, چھوڑ دو, تو بیوی سسر کے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہوگی. ایک بات ہی دماغ میں آئی تھی انتہائی, ہاں یہ اشکال تھا. بہت سے لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں, اور کچھ اسکالر اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی, جب بہو پہ لازم ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرے, تو داماد پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنے بیوی کے ماں باپ کی خدمت کرے. دیکھو خدمت دونوں پہ لازم ہے, لیکن خدمت کی جو نیچر ہے نا, وہ مرد اور عورت کی نیچر کو دیکھ کے متعین کی جائے گی. مردوں کی خدمتوں کا انداز کسی اور طرح سے ہوتا ہے, عورت کی خدمت کا انداز کسی اور طرح سے ہوتا ہے. عورت رخصت ہو کے آپ کے گھر میں آپ کی فیملی کا حصہ بنتی ہے, پھر جب سب رہتے ہیں تو سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. مرد باہر کے کام کرتا ہے اور عورت گھر کے کام کرتی ہے. اب عورت آپ کے گھر میں رہتی ہے, اس کا صبح شام آپ کے ساس سسر سے واسطہ پڑتا ہے. ہم کہیں کہ اس نے 3 گھنٹے آپ کے ساس سسر کی خدمت کی ہے, یعنی آپ کے ماں باپ کی خدمت کی ہے, لہذا مرد کو چاہیے سسرال جا کے وہ بھی 3 گھنٹے بیوی کے اماں ابا کی خدمت کرے. یہ پاگل پنے کی علامت ہے. مرد کو چاہیے کہ جب اس کے ساس سسر اس کے گھر میں آئیں اور ساس اپنے داماد سے پانی مانگے, تو داماد پر لازم ہے اخلاقی طور پر کہ وہ جائے اور ساس کو پانی پلائے. وہ اگر یہ کہے کہ مجھ پر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے, تو میرا خیال ہے ایسے داماد سے فوراً خلا لے لینا چاہیے. نہیں یاری بات, میرا خیال ہے ہم اس کو بھی پابند کرتے ہیں. آپ کے سسر آئے ہوئے ہیں, آپ داماد ہو, آپ کے سسر گھر میں آئے ہوئے ہیں, وہ سسر کہتا ہے بیٹا ذرا ایسا ہے کہ مجھے آج گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, تم کھانا بنا کے کھلا دو مجھے. حالانکہ مرد کو کھانے بنانے آتے نہیں ہے, نہ یہ کام آتا ہے, تو شرعن لازم ہے یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے سسر کا اکرام کرے, یا تو ہوٹل سے منگا کے دے یا ان کے لیے بنا کے دے. وہ کہے میرے اوپر سسر کی خدمت لازم, ہم دونوں پر لازم کرتے ہیں, لیکن دونوں کی خدمت کا اسٹائل مرد اور عورت کے فرق کی وجہ سے کیا ہے, چینج ہے. مرد کی خدمت کسی اور طرح سے ہوتی ہے, عورت کی خدمت کسی اور طرح سے ہوتی ہے. بلکہ سسر تو دور کی بات, آپ کی بیوی کا بڑا بھائی بھی آ جائے نا, اس کو بھی سسر والا احترام دیا جاتا ہے, اس کی بھی اطاعت کی جاتی ہے. اگر کوئی کام کہتے ہیں, ہم تو اپنے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے, جب آپ کا کوئی بڑا رشتہ آئے گا, وہ آپ کو کہہ رہے میری بائک پنچر ہو گئی, پنچر لگوا کے لے آ, آپ بولے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, وہ آپ کو پنچر کر دے گا, کہے گا بائک کا پنچر بعد میں لگے گا, تیرا پنچر. کیا سکھا رہے ہو آپ سوسائٹی کو بھائی؟ ساسوں کو, بہوؤں کو ساسوں کا باغی بنا رہے ہو, بیوی کو شوہر کا باغی بنا رہے ہو, عوام کو ریاست کا اور اسٹیٹ کا باغی بنا رہے ہو. کچھ اسکالرز کا کام ہے بغاوت پہ لانا. کچھ اسکالرز ایسی تبلیغ کر رہے ہیں کہ لیبل قرآن و سنت کا لگا ہوا ہے, لیکن اس کا رزلٹ پتہ کیا نکل رہا ہے, عوام علماء سے بدگمان ہو. جب علماء سے بدگمان ہوگی تو بند گلی میں آ کے کھڑی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, تھوڑے دن آپ کو فالو کرے گی, اس کے بعد آپ کے پاس بھی کوئی پیکج ہے ہی نہیں, کوئی قانون نہیں ہے آپ کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ ہوائی باتیں ہیں, تو آپ کو بھی بھول جائے گی, ملحد ہو جائے گی. تو عوام کو مولویوں سے علماء سے باغی بنانا, لوگوں کو عوام کو اسٹیٹ سے باغی بنانا, یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو. کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں. حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے, عوام اسٹیٹ کی باغی بنے یا اسٹیٹ کو مان کے چلے, جب تک 100% اسٹیٹ شریعت کے خلاف بات نہیں کرتی. عوام اسٹیٹ کے خلاف, لوگ مولویوں کے خلاف, اور بیوی شوہر کے خلاف, بہویں ساسوں کے خلاف, اولاد ماں باپ کے خلاف. نتیجہ تباہی, بربادی, قطع رحمی, رشتہ داریاں ٹوٹنا. ہر شخص شتر بے لگام اونٹ کی طرح ہوگا, اور رزلٹ وہ نکلے گا جو انگریزوں کا نکلا ہے. وہاں نہ بیوی شوہر کی مانتی ہے نہ شوہر بیوی کی, وہاں ساس بہو وغیرہ یہ پرانے قصے ہو چکے ہیں, ونس اپون اے ٹائم. اب وہ ان کی ڈکشنری میں فادر ان لا اور مدر ان لا رہ گیا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف ریاست کے باغی نہیں ہے, وہ ریاست نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے, ریاست نے ان کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ریاست نے کنٹرول کیا ہوا ہے, ریاست کے خلاف نہیں ہے وہ, باقی سب کے خلاف ہے وہ. لیکن ہمارے والے تو ریاست کے بھی خلاف بنا رہے ہیں. تو ایک خیر کی چیز تھی, وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی, شارٹ. ایک صاحب مجھے یاد ہے, بہت پرانا قصہ ہے, ریڈ سگنل پہ گاڑی نہیں روکی, دھاڑ سے چلے گئے. میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے بھائی؟ میں نے کہا ملکی قانون ہے یار, ریڈ سگنل ہے, روکو. انہوں نے کہا میں اس گورنمنٹ کو مانتا ہی نہیں ہوں. اچھی دلیل ہے بھائی, کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی ناجائز. تو میں نے کہا بھائی گورنمنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے پاس پاور ہو وہ گورنمنٹ کہلاتی ہے, چاہے وہ ناجائز طریقے سے آئے یا وہ جائز طریقے سے آئے. یہ حدیث سے ثابت ہے. غلط طریقے سے بھی گورنمنٹ جب آئے گی نا
مثال کے طور پر دھاندلی ہوئی انتخابات میں اور ایک شخص وزیر اعظم نہیں بننا تھا, دھاندلی سے بن گیا, لیکن پاور آ گئی اس کے پاس. اب جب آ گئی ہے تو وہی تمہارا باپ ہے, ٹھیک ہے نا, پاور اس کے پاس ہے. اسلام کہتا ہے حاکم وہ جس کے پاس کیا ہے, پاور ہو, قوت نافذہ جس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں, جو آرڈر دے اس کو نافذ کر سکتا ہو. اس پہ تو احتجاج کیا جائے گا کہ ناجائز طریقے سے آیا, غلط طریقے سے آیا, لیکن اس کے لا کو, قانون کو آپ توڑ نہیں سکتے جب تک کہ 100% شریعت کے اگینسٹ نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کچھ اسکالرز آپ کو کیا کر رہے ہیں لاشعوری طور پر. تو اس لیے بہوؤں کو یہ سکھاؤ, ماں باپ کو چاہیے بہوؤں کو سکھائیں. جامعہ الرشید جو الغزالی یونیورسٹی بنا رہا ہے اس میں گرلز کے لیے بھی ہے, تو اس میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھایا جائے گا نا, اس میں نصاب میں یہ چیز داخل کی ہے کہ ان کو گھرداری بھی سکھائی جائے گی. بہوؤں کو جب آپ ساس سسر کا باغی بنا دو گے تو بیڑا غرق. مرد کے دل سے بھی بیوی کی محبت نکلے گی, جو کہ ہو رہا ہے. اور پھر یہ عورت اپنا فیوچر بھی دیکھ لے کہ کیا ہے اس کا فیوچر. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساسیں بھی کوئی کم نہیں, اس سے خدمت لی جاتی ہے اس کے بوجھ سے زیادہ. اس کے آرام کا خیال نہیں رکھا جاتا, اس کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا جاتا, اس کے بچے ہونے کو نہیں دیکھا جاتا کہ ابھی یہ کیا ہے, نو عمر ہے, اس کا وہ مینٹل لیول نہیں ہے جو آپ کا ہے, یہ اتنی میچور نہیں ہے جتنی آپ ہو. تو آپ اسے بچوں کی طرح ڈیل کرو. اپنی بیٹیوں کی اس کو یہ احساس دلاؤ کہ بیٹا ہم آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں. ہر وقت اس کی غیبتیں پورے محلے میں جا کے کرنا, اپنے شوہر کو اس کے خلاف ورغلانا. عورت کو پتہ چل جاتا ہے میری ساس میرے شوہر کو میرے خلاف ورغلا رہی ہے, وہ نہیں پھر محبت کرے گی. سسر کو چاہیے اس پہ خرچ بھی کرے. عورت نے اپنے گھر میں دیکھا میرا باپ مجھ پہ کتنا خرچ کرتا تھا, سسر ایک 5 روپے خرچ کرنے, گٹکے کے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کل بہوؤں کا بھی سگریٹ وگریٹ تو شروع ہو گئی ہے یونیورسٹیوں میں, تو گٹکا بھی آئے گا یونیورسٹیوں میں. جو ہماری بچیاں ہیں نا جو ماشاءاللہ پڑھنے کے لیے, میری اپنی ذاتی نہیں, قوم کی بچیاں جو پڑھنے جا رہی ہیں, آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ سٹے لگا رہی ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ. ترقی کریں گے نا ہم, آئس لے رہی ہیں, بھاولپور یونیورسٹی تو آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے, وہ میں غزالی یونیورسٹی کا بھی طرح بتاؤں گا وہ کیا کر رہے ہیں. تو اب کیا مسئلہ ہے کہ بھائی وہ اس کو چاہیے کہ بھائی آپ اس کو بچوں کی طرح ڈیل کریں, سسر کو چاہیے تم خیال کرو اس کا. اس نے اپنے باپ کو دیکھا پیسے خرچ کرتا ہے, سسر صاحب 5 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ بیٹے کو شادی نہیں کرنے دے رہے تھے کہ اس کی تنخواہ کہیں ڈیوائڈ نہ ہو جائے. تو یہ بھی غلط ہے. تو ان کو سکھایا جائے کہ اس کو بچیوں کی طرح سمجھو, اپنی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو, اس کی اپنی بھی لائف ہے. اور ان کو سمجھایا جائے کہ آپ کے یہ بڑے ہیں, یہ آپ کے ماں باپ کی طرح ہیں, کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو بڑوں کی اونچ نیچ کو برداشت کیا جاتا ہے, آگے سے رپلائی بولو نہیں کیا جاتا. پھر بھی ہم لوگوں کو ترغیب یہی دیتے ہیں کہ اس زمانے میں بیوی کو اپنے والدین سے الگ ہی رکھو, یہ عافیت والا جس کے پاس استطاعت ہے. کیونکہ دین نہیں ہے نا, اللہ کا خوف نہیں ہے, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. کہ جو 2 خواتین جب لڑتی ہے نا تو مرد کے لیے فیصلہ کرنا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, یہ میرے بھائی یہ نہیں ممکن ہے. وہ اتنا مبالغہ آرائی کرتی ہیں خواتین, رائی کا پہاڑ بناتی ہیں, تو ساس بہو کے جھگڑوں میں زندگی آپ کی برباد ہو جائے گی. تو مشورہ ہمارا یہی ہے کہ بیوی کو کہاں رکھو, الگ, اگر استطاعت ہے. بعض لوگوں کے پاس استطاعت نہیں ہوتی, تو استطاعت ہے تو الگ رکھو. پھر اس کو سمجھاؤ بھائی میری اماں جب گھر میں آئیں گی تو آپ نے ان کا خیال کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ اماں کے گھر میں داخلے پر ہی پابندی لگ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. بعض بہویں کہتی ہیں ہم بالکل ساس آئے نہیں, ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا کوئی نہیں برداشت کرتا. تو اس طرح سے چلے گا تو معاملہ چلے گا, اور چلتا رہا. اسلام مسلمان کلچر میں اب تک چل ہی رہے تھے نا, کیا خیال ہے. باقی میں الغزالی یونیورسٹی کا بتا رہا تھا, تو انہوں نے جو خواتین کا نصاب ہے نا اس میں گھرداری بھی شامل کی ہے. یورپ کے نصاب میں نہیں ہے, کیونکہ ان کے ہاں خاندانوں کی ویلیو نہیں ہے. ہم تو بھائی اسلام کو فالو کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے انسان میں اور گدھے گھوڑوں میں فرق ہی کس کا ہے, خاندان میں. گدھے گھوڑوں کے خاندان نہیں ہوا کرتے. کبھی دیکھیے گدھے کی ساس آئی ہوئی ہے تو گدھا احترام میں بیٹھ گیا, سموسے لینے گیا اس کے لیے, دیکھا آپ نے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے, جواب ہی نہیں دے رہے. کبھی دیکھا کہ گدھی کے سسر صاحب آئے ہیں ملاقات کے لیے, خود گدھا نہیں آتا ملاقات کے لیے, اس کو بیوی نہیں سمجھتا, تو باقی کیا رہ گیا. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہی سسٹم چل رہا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہی سسٹم ہے کہ کوئی رشتہ تھوڑی ہوتا ہے, یہ تو آپ کا ہے, آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, جب چاہو ختم, جب چاہو کسی اور کو بنا لیا. اور کئی ہیں وہ کہ بیوی کو بتا رہے ہیں کہ ایک لڑکی کو کہہ رہے تو میری گرل فرینڈ ہے, وہ بیسی ہو اسی طرح سے رکھی ہوئی ہے پیچھے. تو یہ الغزالی یونیورسٹی کا بڑا زبردست کام ہے کہ لڑکیوں کو پڑھانے کے ساتھ گھرداری بھی سکھائی جائے. ان کو بتایا جائے گا خاندان کو جوڑنا بھی کس کی ذمہ داری ہے, آپ کی. دیکھو خاندان جوڑنے میں عورت کا جتنا بڑا کردار ہے اتنا مرد کا نہیں ہے. عورت کی بہت بڑی ذمہ داریوں میں, دیکھو مرد کی بڑی ذمہ داری ہے کمانا, وہ اس میں سستی کرتا ہے مجرم میں. عورت کی ذمہ داری ہے خاندان کو جوڑنا. خاندان عورت سے بنتے ہیں, بچہ عورت جنتی ہے. آج بہت ساری عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی, ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں خواتین جاب نہیں کر سکتی, اس نے کہا کہ فائر بریگیڈ.
کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا عورت کا کام آگ لگانا ہے، آگ بجھانا نہیں. میں پھر بتا دوں، سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا، سب ایسے نہیں ہے، بہت سے مرد بھی تو خراب ہے نا. تو چٹکلوں کو ایک دم سیریس نہ لیا کریں، چٹکلوں کو ایک دم سیریس. اگر کوئی ایسا لطیفہ مردوں کے بارے میں بھی آ گیا، پارسل کروں گا، میں رکوں گا نہیں کہ بھئی مرد ہے تو اس پہ لطیفہ نہ سناؤ، وہ بھی ہم پارسل کریں گے انشاءاللہ. آنے تو دو، بن ہی نہیں رہا کوئی مارکیٹ میں، جیسے ہی آئے گا پارسل کر دیں گے. رہا یہ کہ اور بھی 2-3 ٹاپک تھے جن پہ بعض اسکالرز نے بڑا مسئلہ خراب کیا ہوا ہے آج کل، اس پہ بھی میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا. لیکن آپ بھی تو ٹائم چونکہ مکمل ہونے والا ہے، تو یہی میرا ارادہ تھا، اس پہ 5 منٹ بولوں گا، لیکن 5 منٹ میں بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، تاکہ کوئی شارٹ کلپ بن سکے نا. تو اس لیے بہوؤں کو چاہیے بھائی اپنے شوہر کی بھی خدمت کرو، اور خدمت کر کے اس کا دل جیتو، اور ساس سسر کی بھی خدمت کرو، اور ساس سسر کو بھی چاہیے کہ اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. بہتر یہی ہے کہ جو کام خود کر سکتی ہیں وہ خود کر لیں. اب ساس صاحبہ کولر کے پاس سے ہو کے آ رہی ہیں، پانی پی سکتی تھی، نہیں نکالا انہوں نے، ادھر آ کے بیٹھ کے کہہ رہی ہیں پانی لے کر آ. یہ زیادتی ہے. یہ کیا ہے؟ وہ زیادتی والا لطیفہ اتوار کے بیان میں سن لیے گا. یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی. ٹھیک ہے. دوسری بات، اس کے کمرے میں گھس رہی ہیں. میں اپنا بتا رہا تھا کہ ہم تو کوشش کرتے اپنی بچیوں کو یہ سکھائیں کہ بھائی آپ کہیں آنے جانے سے پہلے اپنے ساس سسر سے پرمیشن لو، شوہر کو بھی اس بارے میں لفٹ نہ کراؤ. اپنے بچوں کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح تربیت کریں، شوہر سے بھی نہیں. جب جوائنٹ فیملی میں تو کس سے پوچھو؟ ساس. ان کا دل بڑا ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں اپنی باتیں میں شیئر نہیں کرتا لوگوں کے سامنے، اچھا نہیں لگتا، لیکن بعض دفعہ جیسے بچوں کے میں نے ولاگ ڈالنا شروع کیے اسی نیت سے کہ لوگوں میں تھوڑا ترغیب ہو. ورنہ مجھے نہیں شوق ہے اپنے بچوں کو میں 15 اور 16 اور یہ سب چیزیں لوگوں کو جتنے بھی ہیں کیا آپ کو کیا لینا دینا اس سے. تو یہ کسی حکمت کے تحت بتانا پڑتا ہے. تو بچوں کے ولاگ بھی جو میں بناتا ہوں وہ بھی اسی حکمت کے تحت. تو اسی میں بعض دفعہ اپنی باتیں لوگوں کے سامنے شیئر کرنی پڑتی ہیں، اپنے گھر کی باتیں، دل پہ پتھر رکھے. مقصد صرف یہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس پہ ہمارا عمل بھی ہو. مجھے اپنی بچی کو لے کے جانا تھا جو میرڈ ہے، کہیں تفریح کے لیے لے کے جانا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو میں نے اپنی بچی کو فون کر کے یہی کہا کہ آپ ساس سسر سے اجازت لے کے آؤ گی تو میں لے کے جاؤں گا، ادروائز نہیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ بچی جب آپ کے ماں باپ کو لفٹ کرائے گی، آپ کی بیوی جب آپ کے ماں باپ کو لفٹ کرائے گی نا، وہ کہے گی بھائی ان سے اجازت لینی ہے. تو شوہر اگر غیرت مند اور خاندانی ہوگا تو اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ باغ باغ. تو بچی نے کہا کہ میرے شوہر نے اجازت دے دی. میں نے کہا نہیں، اس اجازت کو ہم اجازت نہیں مانتے. آپ کے ماں باپ کی طرح ہے نا وہ، اب تو آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے، ان سے پرمیشن لو. تو کوشش ہوتی ہے 100% اس معیار پہ پورے اترے نہ اترے، تو ان کا دل بھی بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر اگر وہ زیادتی کریں تو پھر سمجھ میں آتا ہے، آپ ان سے پھر پکڑ سکتے ہو کہ ہم تو آپ کو اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کہیں آنا جانا ہو تو کس سے اجازت لو. ہمارے گھر میں جب تھے تو ہم سے لیتے تھے، وہاں ہو تو کب؟ شوہر بھی اس سے خوش ہوگا نا اگر غیرت مند ہوگا. مکھنچو ہے تو پاگل ہے نا، وہ تو پھر بولے گا مجھ سے پوچھ نہیں رہی، میرے ابا کو لفٹ کرا رہی ہے، ہم سے پوچھ نہیں رہی. اب بھائی غیرت مند آدمی ہوگا نا، وہ کہے گا یار مجھ سے زیادہ لفٹ کس کو کراؤ؟ میرے ابا کو. میری نافرمانی کر لو، میرے ابا کی نہ کرو. غیرت مندوں کی بات کر رہا ہوں، بغیرتوں کے تو کوئی اصول ہی نہیں ہوتے. تو قانون تو غیرت مندوں کے لیے بنائے جاتے ہیں نا. بغیرت تو آپ کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، صرف آپ کو نہیں پتا، ہمیں بھی پتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی بچی کا واقعہ ایک بیان میں بیان کیا. فرماتے ہیں میں عمرے پہ جا رہا تھا تو میری بیٹی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں بھی ساتھ میں جانا چاہتی ہوں. باپ کا دل خوش ہوتا ہے یقیناً کہ میری بچی میرے ساتھ سفر کرنا چاہتی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ میرے داماد کا بھی کچھ دنوں کے بعد سفر ہونے والا ہے. تو کہتے ہیں میں نے بچی سے کہا کہ بیٹا آپ اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ میرے ابو بھی جا رہے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. کیونکہ شادی کے بعد عورت میں اطاعت کے معاملے میں شوہر کا حق باپ سے بولو زیادہ. اور کہا کہ ان کو یہ بتا بھی دو کہ میں نے ابو سے کہا. تو ابو نے کہا کہ نہیں، کس کے ساتھ جاؤ، اور دل ان کا بڑا ہو جائے گا. تو خاندانی لوگ اس طرح کرتے ہیں، اور جو غیر خاندانی ہوتے ہیں کہتے ہیں آجا ابو، وہ میرے میاں بھی ایک ہفتے بعد جانا ہے، چھوڑ میاں کو، میں جو تجھے کہہ رہا ہوں میاں کو باپ بنایا ہوا ہے تو نے. ابو وہ میرے سسر کہہ رہے تھے کہ بیٹا ابھی نہیں جا. سسر تیرا باپ لگتا ہے کیا؟ جنا میں نے، اور ویسے بھی فلاں کا بزرگ کا بیان آیا ہے کہ ساس سسر کی خدمت عورت پہ لازم نہیں ہے. باپ کو بھول گئی ہے کیا تو ہیں؟ باپ کو کیا؟ دیکھو باپ بیٹی کا خیر خواہ ہوتا ہے، محبت بہت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی محبت پہ بیٹی کے مستقبل کو ترجیح، تبھی تو رخصت کیا اس نے. ورنہ کس باپ کا دل کرتا ہے بھائی اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرے؟ اس کے فیوچر کے لیے اپنی محبت کی قربانی دیتا ہے. تو فیوچر اس کا سسرال میں رہنے میں ہے کہ وہاں رہے وہ ایڈجسٹ ہو کے. فیوچر اس کا آپ کے گھر خوش رہنے میں نہیں ہے. اگر وہ آپ کے گھر زیادہ خوش ہے، وہاں کم خوش ہے، تو یہ اچھی علامت نہیں ہے. نہیں یاری کھوپڑی میں تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. ہم تو جتنی کھوپڑی اللہ نے ہمیں دی اسی حساب سے آپ کو سیٹنگ کر سکتے ہیں.
ہر آدمی کی اپنی اپنی کھوپڑی ہے, اس میں الگ الگ قسم کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس سے زیادہ سمجھا نہیں سکتے میرے بھائی. تو بچیوں کو سسرال کا باغی مت بناؤ, یہ میرا مقصد ہے. اور مائیں تو بالکل بھی نہ بنائیں. اتنے کیسز آ رہے ہیں جس سے پیچھے جب آپ جب اسٹڈی کرتے ہو تو پتہ چلتا ہے اس گھر بگاڑنے میں ماں کا ہاتھ ہے, بچی کی ماں کا ہاتھ. لیکن بہرحال ظلم بھی ہوتا ہے, کہیں ایک طرف نہ ہو جائیں آپ. ساسیں بھی وہی یاد رکھ لو, ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ میرے گھر میں بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے. بہت ساسیں بم کی طرح ہوتی ہیں, طنز کرتی ہیں, ٹارچر کرتی ہیں. ایسا کوئی کیس اگر ہو رہا ہے واقعتاً تو پھر بیوی کو الگ رکھنا آپ پر لازم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی اپنی بیٹی کی طرفداری کرے. پھر خام ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ پاگل ہو رہی ہے, ڈپریشن میں چلی گئی, نفسیاتی مریضہ بن گئی, اور ماں باپ کہہ رہے نہیں, جیسے ماں باپ گھر کا دروازہ بالکل ہی بند کر دیتے, نہیں جی وہیں دفع ہو, وہیں مر, ہم نے تجھے رخصت کیا. یہ بالکل غلط ہے بھائی. بیٹی ہے, اگر ظلم ہو رہا ہے تو گھر کا دروازہ کھلا رکھو, اس کو برداشت سکھاؤ. پہلی نظر میں تو پہلی کوشش تو یہی ہو کہ برداشت سکھاؤ, اس میں کوئی خامی ہے اس کو ٹھیک کرو, اور بتاؤ اس کو یہی دو کہ گھر کے دروازے بند ہیں. دل میں یہ نیت نہ کرو, لیکن اوپر سے کیا بولو, بیٹا اب گھر گئی ہو تو اب وہیں ایڈجسٹ ہونا ہے تم نے, ہر تھوڑے دن میں دکھڑے لے کے نہیں آنا. یہ کر رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ, اب تم نے وہیں تمہیں رخصت کیا تو سنبھالو, اونچ نیچ برداشت کرو, ایڈجسٹ ہو وہاں پہ. واقعی کوئی بڑی زیادتی ہو رہی ہو, اصلاح کے باوجود اس کی کوشش نہ ہو, پھر ایک الگ بات ہے. تو یہ ایک ہی ٹاپک پر ہمارا کافی وقت نکل گیا. میں جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ وہ 16 بچوں والا مسئلہ حل کروں گا کہ میں نے کتنا غربت میں لوگوں کی اضافہ کر دیا, اور ملک میں پہلے ہی جگہ نہیں ہے, لوگ بیچارے اسپیس ہی ہمارے ملک میں ختم ہو گئی ہے, لوگ چپک کے سو رہے ہیں, جگہ ہی نہیں ہے. تو اس میں 16 بچے کہاں ایڈجسٹ ہوں گے, کہاں کھپائیں گے ان کو, اور پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا تو 16 کے آنے سے تو اور مہنگا ہو جائے گا. پہلے ہی گندم کی بوریاں ختم ہو گئی ہیں, کھانے کو روٹی نہیں مل رہی, یہ 16 کے مطلب. اور پھر میں پراٹھے بھی 2 کھاتا ہوں تو 32 پراٹھوں کا ان کو عادی بنا, گھی بھی مہنگا ہوگا, آٹا بھی مہنگا ہوگا, پھر چولہا جلے گا, گیس اور کیا ہو جائے گی, مہنگی ہو جائے گی. یہ تو ظلم کیا نا میں نے ان حالات میں. 4 شادیوں سے آبادی بڑھتی نہیں ہے بلکہ گھٹتی ہے, سمجھ رہے ہو. ہمارے 16 بچے اگر ہو گئے نا, یہ میرے اگر نہ ہوتے تو یہ اور زیادہ آبادی بڑھ جاتی, اس کا خطرہ تھا. آبادی مرد سے نہیں بڑھتی, عورت سے بڑھتی ہے. کہ فی کس عورت کتنے بچے جن رہی ہے کسی کنٹری میں, سمجھ رہے ہیں, ایک عورت کے کتنے بچے کسی بھی کنٹری میں, ایک عورت کتنے بچے جنتی ہے. مثال کے طور پر 50 لاکھ عورتیں ہیں کسی کنٹری میں, 50 لاکھ عورتیں ہیں, اور ہر عورت کے 4 بچے ہو رہے ہیں, تو آبادی کا ریشو 4 گنا بڑھ جائے گا. مرد چاہے 4 شادیاں کرے چاہے 2 شادیاں کریں, ٹھیک ہے نا, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اب یہ 50 لاکھ عورتیں جب کسی مرد کی اکلوتی بیوی بنیں گی, اکلوتی بیوی بنیں گی, تو ان 50 لاکھ عورتوں میں بچے پیدا ہونے کا ریشو بڑھنے کا چانس ہے, کم ہونے کا چانس نہیں ہے. کیونکہ ہر مرد کو اولاد چاہیے, ہر مرد کو کیا ہے, اولاد چاہیے, اور اس کو نسل روکنے کے لیے آرٹیفیشل طریقے اختیار کرنے پڑیں گے. بھائی نسل روکنے کا نیچرل طریقہ کیا ہے کہ آپ بیوی کے پاس نہ جائیں, ایک کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ کے آپ دوسری کے پاس جانا شروع ہو جائیں جہاں اولاد نہیں ہے, لیکن جہاں ہو گئی ہے وہاں فی الحال نہ جائیں. یہی ہوگا نا. جب کوئی عورت کسی مرد کی اکلوتی بیوی بنتی ہے تو نسل روکنا بھی مشکل ہے اس کے لیے, اور اس عورت میں اولاد بڑھنے کا چانس زیادہ ہے. تو یہ 50 لاکھ عورتیں اکلوتی بیوی بن جائیں ایک مرد کی, تو یہ ہر عورت, اس کا امکان ہے کہ 4 بچوں سے اس کا ریشو کیا ہو جائے گا. میں 4 کی مثال دے رہا ہوں 16 پہ, تاکہ 4 ڈیوائڈ ہو جائیں, اس لیے 4 بچوں کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں, ورنہ فیملی پلاننگ والوں کو تو 2 بچوں سے زیادہ مثال بھی اچھی نہیں لگتی, حقیقت کہاں سے اچھی لگے گی. لیکن یہی 50 لاکھ عورتوں میں سے 4 عورتیں ایک مرد کی بیوی بن جائیں, اب ان میں 16 کا امکان بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گا. فی عورت اب 4 بمشکل ہوگا. وجہ اس کی یہ کہ مرد کو جب ایک بیوی سے اولاد ملے گی, دوسری بیوی سے اولاد ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو بھی ٹھیک ہے, 1 ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے, 2 ہو گئی تو بھی کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر اگر وہ نسل روکنا چاہے گا تو اس کے پاس دوسرا آپشن بھی ہے, کچھ وقت اس کے پاس جانا چھوڑ دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یا نہیں بھی چھوڑے تو بھی مرد کو پھر زیادہ دلچسپی اولاد میں رہتی نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے تو اس بیوی کی اولاد, اس بیوی کی, اس بیوی کی, وہ تو ہے تو سب اس کی نا. تو فی کس عورت میں بچہ پیدا کرنے کا جو ریشو ہے وہ بڑھنے کے بجائے کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. اس مرد کی تو نسل بڑھے گی, اس مرد کی نسل بڑھے گی, کنٹری کی کا گروتھ ریشو نہیں بڑھے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ نہیں, میں نے تو منگوائی نہیں چائے, ابھی رکھے ہیں, کھانا کھانا ہے, چائے پیوں گا بھوک اڑ جائے گی. تو خوب سمجھ لو, مرد کا جو گروتھ ریشو ہے نا, جو اس مرد کی اپنی اولاد کا گروتھ ریشو تو بڑھے گا, کنٹری کا گروتھ ریشو نہیں بڑھے گا. جو دیکھو ایک مرد نے 4 عورتوں سے نکاح کیا ہوا ہے, یہ نہ کرتا تو کوئی دوسرے کرتے نا, تو فی عورت پھر بھی تو 4-5 بچے ہو جاتے نا اس کے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو 16 تو پھر بھی ہونے تھے, بلکہ ہو سکتا ہے زیادہ ہی ہو جاتے.
تو 4 شادیاں کرنے سے کنٹری کا گروتھ ریشو کبھی بھی نہیں بڑھتا, اس مرد کی آبادی بڑھ جاتی ہے, اس مرد کا خاندان بڑھ جاتا ہے جو 4 شادیاں کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے. اس کے لیے 4 شادیاں کرنا ضروری ہے, اس کے بعد یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. تو اس لیے 4 شادیوں والے پہ یہ الزام لگانا کہ یہ اس نے 16 بچے پیدا کر دیے, 20 بچے پیدا کر کے ملک کی آبادی بڑھا دیا, ملک کی آبادی ذرا بھی نہیں بڑھائی. وہ نہیں کرتا تو وہ تو ویسے ہی بلکہ زیادہ بچے پیدا ہونے کا چانس تھا. اس نے اپنے خاندان کو بڑھایا ہے. دیکھو اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ تم عیسائی یا یہودی عورت سے بھی شادی کر سکتے ہو. حکم دیا کہ نہیں دیا؟ کر سکتے ہو. اس میں ایک بہت بڑی حکمت کیا ہے کہ اس یہودی یا عیسائی عورت نے بچہ تو پیدا کرنا ہے. بچہ تو پیدا آپ سے نہیں کرے گی, عیسائی سے کر لے گی, یہودی سے کر لے گی, غیر مسلم سے کر لے گی. تو گروتھ ریشو تو پھر بھی بڑھے گا آبادی کا. اسلام کہتے ہیں آبادی تو بڑھے لیکن آپ کی بڑھے نا, ان کی کیوں بڑھ رہی ہے؟ ابے نہیں آ رہا سمجھ میں؟ تو زمین پہ تو پھر بھی بوجھ نہیں بنیں گے. وہ زمین پہ تو جو بچہ پیدا ہو گیا اگر وہ بوجھ ہے, اول تو بچہ زمین پہ بوجھ بنتا نہیں ہے, لیکن اس فلسفے کو ہم تھوڑی دیر کے لیے درست مان لیتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے زمین پہ بوجھ بن رہا ہے. تو بھائی آپ نے عیسائی سے شادی نہیں کی تو کیا بچہ نہیں پیدا ہوگا اس کے؟ بچہ تو یہودی سے پیدا ہو جائے گا, عیسائی سے پیدا ہو جائے گا. بوجھ تو اگر آپ مان لیتے ہیں کہ بچہ بوجھ بنتا ہے تو بوجھ تو پھر بھی بنے گا. تو اسلام کہتے ہیں جن بچوں نے پیدا ہونا ہے عورتوں کے بطن سے وہ تو ہونے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیدا ہو جائیں. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے. اور آسان مثال دے دیتا ہوں. دیکھو 4 زمینیں ہیں جس سے پیداوار بڑھے گی. آپ اس زمین میں بیج ڈالو, آپ اس زمین میں کھاد ڈالو, آپ اس زمین کو مینٹین رکھو, تو وہ ساری پیداوار کس کے قبضے میں آئے گی؟ بولو, آپ کے قبضے میں. آپ نہیں کرو گے تو کیا کسان دنیا میں اور نہیں ہے جو زمین سے پیداوار اگائیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو پیداوار آلو پیاز ٹماٹر تو اتنے ہی ریشو سے پیدا ہوں گے. آپ نہیں محنت کرو گے زمین پہ تو آپ کی پیداوار نہیں بڑھے گی, دوسرے کی بڑھ جائے گی. تو زمین میں جتنے ٹماٹر پیدا ہونے, جتنے کیلے پیدا ہونے, وہ تو ہوں گے. ریشو جب ختم ہوگا آبادی کا جب کوئی بھی یہ کام نہ کرے, ہڑتال کر کے بیٹھ جائیں. اور آسان مثال, 4 دکانیں ہیں, ان سے 50,000 ہزار روپے کرایہ آتا ہے, تو 4 دکانوں کا کرایہ کتنا ہو گیا؟ 2 لاکھ. ٹھیک ہے نا؟ پیسہ جنریٹ کر رہی ہیں وہ دکانیں, 2 لاکھ ہو گیا نا. تو 4 دکانوں سے جو کرایہ پیدا ہو رہا ہے وہ کتنا ہو رہا ہے؟ 2 لاکھ روپے. آپ نے کہا اتنا پیسہ صحیح نہیں ہے ابھی, یعنی ہم اکنامکلی کو ضرور سے زیادہ نہ ترقی کر جائیں. آپ نے وہ دکانیں لوگوں کو دینا شروع کر دی, بھائی میں نہیں یہ دکان رکھتا. تو کیا مطلب وہ دکانیں پیسہ جنریٹ نہیں کریں گی؟ وہ پھر بھی 2 لاکھ ہی جنریٹ کریں گی, لیکن وہ 2 لاکھ آپ کی جیب میں نہیں جائے گا, کسی اور کی جیب میں جائے گا وہ. تو اسی طرح میرے بھائی, عورت سے آپ شادی کرو یا نہ کرو, بچے اس نے اتنے ہی پیدا کرنے ہیں جتنے اس نے کرنے ہیں, جتنے اس کو چاہیے. آپ کے شادی کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ بچے آپ کی طرف منسوب ہو جائیں گے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے بات کو؟ تو اسلام نے بھی یہودی عورت عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی کہ گروتھ ریشو تو اتنا ہی رہے گا, آپ شادی کرو یا نہ کرو, لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو گروتھ ہوگی بچوں کی وہ آپ کی طرف نسبت ہو جائے گی, اس کی تربیت آپ کرو گے, وہ کل بڑھاپے میں آپ کے کام آئے گی. تو جو یہ چاہتا ہے کہ بچے پیدا ہوں لیکن وہ میری طرف منسوب ہو تاکہ میری خدمت کریں وہ, تو وہ شادیاں بھی زیادہ کرے گا, وہ دکانیں بھی 4 رکھے گا, وہ زمینیں بھی 4 رکھے گا. اور جو کہے گا کہ نہیں جی گروتھ ریشو کم ہو جائے لہذا میں 1 بیوی رکھوں گا, تو وہ بے وقوف ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. اس سے کہیں گروتھ ریشو اس سے کم نہیں ہونے والا. ہوگا یہ کہ اس سے جو اولاد پیدا ہونی تھی اب تمہارے کے بجائے کسی اور کی اولاد پیدا ہوگی. یہ جو 4 دکانیں سورس آف انکم تھی تمہارا, اب تم اگر اس کو چھوڑ دو گے تو دوسرا قبضہ کر لے گا اس پہ, وہ اس سے 50,000 روپے منتھلی کمائے گا. تو نوٹ تھی اتنی ہی چھاپے گی, زمین اتنی پیداوار ٹماٹر پیدا کرے گی, کیونکہ آپ چھوڑو گے تو دوسرا اس کو اختیار کرے گا نا. عورت نے تنہا تھوڑی رہنا ہے, اس کو تو اولاد چاہیے نا. آپ اولاد پیدا نہیں کرواؤ گے, وہ کہیں اور نکاح کر کے اس سے اولاد پیدا کر لے گی وہ. تو اس لیے 4 شادیوں میں جو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں نا, 16 بچے پیدا کر کے ملک پہ بوجھ بن دیا, یہ بے وقوف ہونے کی ان کی کیا ہے دلیل ہے کہ ہم نہیں بھی کرتے. تو 4 عورتوں سے کوئی بھی مرد اگر 4 شادیاں کرتا ہے, ان کے اگر 16 ہونے ہیں تو وہ کوئی اور کرے گا تو 16 ہو جائیں گے. 4 الگ الگ آدمی کریں گے تو بھی کتنے ہوں گے؟ 16 ہی ہوں گے. وہ گروتھ ریشو مرد سے نہیں بڑھتا, کس سے بڑھتا ہے؟ فی کس عورت کتنے بچے جن رہی ہے. کھوپڑی شریف میں آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو ایک صاحب نے کچھ دن پہلے, وہ فیس بک پہ ابھی 1 دن پہلے ایک پوسٹ چلائی ہے کہ مفتی صاحب ہم تو صرف گیس بجلی کے بل کے لیے ہیں, ٹھیک ہے نا, زندگی تو آپ گزار رہے ہو. ان کا کہنا یہ تھا باتیں سمجھ لو ابھی جوانی میں کیا کرو, باتیں سمجھ لو, بڑھاپے میں پھر سمجھ میں آ جائے گی. بڑھاپے میں انسان بچور ہو جاتا ہے, لیکن وہی بات ہو جائے گی کہ ایک آدمی کو بادام بہت اچھے لگتے تھے, بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے, زندگی حسرت میں گزری. پھر جب پیسے آئے تو منہ میں دانت نہیں رہے, بڑھاپا آ گیا, تو بادام سامنے رکھے اب کھا نہیں سکتا. کہتا ہے افسوس کی بات ہے, جب بادام کے لیے دانت تھے تو پیسے نہیں تھے, اب جب پیسے آئے ہیں تو دانت نہیں. ایسا نہ ہو, میں آپ کا نظریہ بنا رہا ہوں,
آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہ آئے کہ 16 بچے 18 بچے ملک کی آبادی کی واٹ لگ رہی ہے, ملک کی ایسا ہو رہا ہے, بچے رہیں گے کہاں وغیرہ وغیرہ, اور جب آپ کی بڑھاپے میں یہ باتیں سمجھ میں آئیں تو سمجھ میں آنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اب دوسری بات یہ کہ آبادی بڑھنے سے مہنگائی بڑھتی ہے, یہ فلسفہ ہی غلط ہے. اچھا, لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب کی اس ٹاپک پہ ریسرچ نہیں ہے. اس ٹاپک پہ مفتی صاحب کی, دیکھو ہمارے یہاں یونیورسٹی میں جو ریسرچ ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے, یہ یورپ کی یونیورسٹی میں جو ریسرچ ہو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. بولتا کیوں نہیں یورپ کی؟ میں یورپ کی یونیورسٹیوں کی ریسرچ آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے حوالہ دیں. حوالہ میں کیمرے میں دے چکا ہوں, ایک دفعہ میں نے 4-5 سال پہلے پورا بیان ریکارڈ کروایا تھا, اور یہ جرمنی سے دوست آئے ہوئے ہیں, ان کی جرمنی کی ایک بڑی یونیورسٹی, ابھی میرے ذہن سے نام نکل گیا کیونکہ 4-5 سال پرانی بات, اس یونیورسٹی کی کتابوں کے حوالے دیے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کہ آبادی کا بڑھنا اس کی دلیل ہے کہ آپ کا سورس آف انکم بڑھ رہا ہے. یہ ونس اپون اے ٹائم یہ فلسفہ پیش کیا جاتا تھا کہ ملک کی ترقی میں 3 چیزیں کار فرمائیں. ایک, وسائل کی کثرت. نمبر 2, ان وسائل کو بروئے کار لانے والے بازو یا محنت. اور تیسری, آپ کے ایکسپینسز کم ہو. یہ ونس اپون اے ٹائم ہے یہ فلسفہ. اب جو وسائل والا جو عنصر تھا نا, اس کو نکال دیا گیا ہے. اب ترقی کے لیے صرف اور صرف ان وسائل کو بروئے کار لانے والے افراد کتنے ہیں آپ کے پاس, اور ایکسپینسز آپ کے کم ہو. یہ 2 چیزیں رہ گئی ہیں. اگر آپ کے پاس افراد زیادہ ہیں, ان افراد کے مقابلے میں خرچے کم ہیں, تو وسائل کو نہیں دیکھا جائے گا, تو آپ کی ترقی کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. آپ وجہ اس کی یہ کہ وسائل ایک ایسی چیز ہے جس پہ سائنس نے ریسرچ کر کے یہ ثابت کر لیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کرنا کہ آپ کے ملک کے پاس وسائل کتنے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اتنی چینجنگ اس میں آ رہی ہے نا, اتنی تیزی سے چینجنگ آ رہی ہے. جب پیٹرول دریافت نہیں ہوا تھا اس وقت لوگ کہتے تھے آبادی بڑھے گی تو ہمارے لیے سوسائٹی میں سروائیو کرنا ممکن نہیں رہے گا. تھوڑے دنوں میں زمین سے تیل نکلنا شروع ہو گیا, دنا دن جہاز, اور وہ بہت سروائیو کرنا مشکل کے بجائے کیا ہو گیا, آسان ہو گیا. پھر جب بجلی آئی تو بھائی بجلی کے یونٹ بڑھتے جا رہے ہیں, آبادی بڑھے گی تو یہ بجلی کہاں سے پوری کریں گے, اتنا پانی نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ جی سورج کو بھی انرجی میں, اس کی روشنی کو انرجی میں, وہ بھی ایک بہترین انرجی ہے, اس سے بجلی بنائی جا سکتی ہے. تو یہ پوری ریسرچ ہوئی ہے یورپ کی یونیورسٹیوں میں. اتنی تیزی سے زمین چینج ہو رہی ہے کہ وسائل کے بڑھنے کی رفتار, آبادی اگر آپ 6 گنا بھی بڑھا دو تو وسائل کے بڑھنے کی رفتار 20 گنا ہے, اور اس میں یہ ملٹی پلائی ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی یہ ڈبل نہیں ہو رہی, یہ ڈبل سے ڈبل اس طرح سے ہوتی چلی آ رہی ہے وسائل کی اسپیڈ بڑھنے کی. لہذا اب جو دنیا میں فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے نا, جو ترقی یافتہ یونیورسٹیاں ہیں وہاں یہ پڑھایا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس جوان زیادہ ہوں گے تو یہ بھی ترقی کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے, کیونکہ کمانے والے زیادہ ہیں, کھانے والے کم ہیں. اگر آپ نے گروتھ ریشو روک دیا تو کمانے والے اور کھانے والوں کی تعداد برابر ہو جائے گی. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. اور اگر آپ کا گروتھ ریشو مزید کم ہو گیا تو کھانے والے زیادہ اور کمانے والے کم ہو جائیں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو کمانے والے بازو چاہیے, وہ جتنا بچوں کا ریشو بڑھے گا اس حساب سے بوڑھوں کا کم ہوگا, جوانوں کا زیادہ ہوگا, تو ملک ترقی کرے گا. آپ کہہ سکتے ہیں پھر ان ملکوں میں کیوں ترقی زیادہ ہے جن میں آبادی کم ہے, اور ہمارے ہاں اتنی آبادی ہے تو ہم ترقی یافتہ کیوں نہیں ہے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ترقی کا صرف یہ ایک ذریعہ نہیں ہے, 20 اور بھی ذرائع ہیں. صرف یہ ایک ذریعہ نہیں ہے, 20 اور بھی ذرائع ہیں. تو انہوں نے وہ تمام 20 ذرائع استعمال کیے, یہ آبادی والا انہوں نے نہیں کیا, کیونکہ وہ بھی پاگل تھے. 100 سال پہلے جو انہوں نے رپورٹیں پیش کی تھی وہ خود ان کے حساب سے غلط ثابت ہو گئی, اور ان کا احساس ہو گیا کہ ہم پاگل تھے, یہ ہم نے کیا کیا ہے. تبھی وہ اپنے ملکوں میں جوانوں کا ریشو کیا کر رہے ہیں. اب ان کی قوم تو ناروے میں 20 لاکھ روپے ملتا ہے ایک بچہ پیدا کرنے پر. جاپان پاگل ہو گیا, بچے کہہ رہا ہے پیدا کرو بھائی. چائنا نے بھی اب ایک بچے والی پالیسی ختم کر کے 2 پہ آ گیا ہے. لیکن چائنا کو جب پالیسی بنائی نا چائنا نے کہ اب گروتھ ریشو تھوڑا بڑھاؤ, تو چائنا کو یہ پتا چلا کہ اب قوم بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور چائنا کا اب تھوڑے دنوں میں, چند سالوں میں وہ حشر ہونے والا ہے جو جاپان کا حشر ہو چکا ہے. بڈھوں سے بھرا ہوا ملک. جاپان کس سے بھرا ہوا ملک ہے؟ بڈھوں سے. دوسرے لوگ ان کے کنٹری پہ قابض ہو رہے ہیں. آپ کے افغانی, آپ کے پشاور کے, آپ کے کوئٹہ کے لوگ جا کے جاپانیوں کی تجارت پہ کیا کر رہے ہیں, قبضہ کر رہے ہیں, صرف گروتھ ریشو کی وجہ سے. جب آپ کا گروتھ ریشو بڑھتا ہے دنیا پہ آپ قابض ہوتے ہو, اور جو وسائل جن کے ہاتھ میں تھے نا ان کے وسائل اپنے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب تو یہ ایسی خبریں آنا شروع ہو رہی ہیں, یورپ مسلمان, لندن میں یورپ میں جو ہے نا اسمبلی میں بندہ مسلمان بیٹھا ہوا ہے, اور یو کے کی اسمبلی میں مسلمان پہنچے ہوئے ہیں. تو کیا انہوں نے خوشی سے بھرتی کیے ہیں مسلمان؟ گروتھ ریشو ان کا گرا, ہمارا بڑا. نتیجہ کہ ہر چیز پہ کون قابض ہوتا جا رہا ہے. اور یہ یورپ کی رپورٹ ہے,
کہ 50 سال کے بعد مسلمانوں کا ریشو یورپ میں گوروں سے زیادہ ہوگا. تو اس کا مطلب ان کا کنٹری ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا, ان وسائل پہ قبضہ کس کا ہو جائے گا؟ ہمارا قبضہ ہو جائے گا. بہت دنوں بعد آپ نے کوئی اچھی بات سنی ہے. اور پاکستان پہ اگر یہ میرے 16 بچے بڑے ہو کر تجارت کرنا شروع کر دیں, اور 16 تو پھر آگے بھی تو ان کی اولادیں ہوں گی, اور ابھی اللہ کا شکر ہم جوان ہیں, یہ تو 16 تو آج کی رپورٹ ہے, ابھی ہم اللہ کا شکر ہے جوان ہیں الحمدللہ, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے 32 ہو جائیں گے, کیا خیال ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا کمانے, اور یہ لبرل لوگ تو بیٹیوں کے سے بھی کمواتے ہیں, ان کے تو سورس آف انکم اور زیادہ ان کے یہاں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سب نے تجارت تو کرنی ہے. جتنے تاجر ہوں گے نا سوسائٹی میں, تو اس میں ہمارے خاندان کا ریشو کیا ہو جائے گا؟ ان تاجروں میں بڑھ جائے گا. تو جو ارننگ ہونی تھی اس میں ارننگ کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ سے امید ہے کہ ہمارے گھر کی طرف رخ کرے گا. وہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو خالی پیٹ لے کے پیدا نہیں ہوتا, وہ 2 ہاتھ اور 2 بازو کمانے کے لیے, اور ایک عدد کھوپڑی بھی وہ بھی لے کے پیدا ہوتا ہے. تو آبادی بڑھنے سے جب ملک تنزل کی طرف جائے گا, جب آپ کے پاس وسائل کم ہو رہے ہوں, تو وسائل کم نہیں ہو رہے ہیں, وسائل کو استعمال کرنے والے بازو اگر کم کر دیا نا تو بیڑا گرک ہو. وسائل کہاں کم ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ جی پانی اتنا نکل رہا ہے اور گیس ہماری ختم ہو رہی ہے, تو گیس ہماری ختم نہیں ہو رہی, ہمارے حکمران نکال نہیں رہے ہیں گیس, ان کی اپنی گیس نکلی ہوئی ہے. آبادی زیادہ ہوگی تو ہم ان پہ دباؤ بھی ڈال سکتے ہیں کہ بھائی گیس نکالو, ہمیں رات کو چولہا ہی نہیں جل رہا نا, رات کو چولہا ہی نہیں جل رہا, گیس ہی نہیں آ رہی. لیکن کیا مطلب, اب لوگوں نے کھانا پکانا چھوڑ دیا ہے, LPG کے سلنڈر استعمال ہو رہے ہیں لوگوں کے, LPG کے سلنڈر استعمال ہو رہے ہیں, اور پھر بھی اگر یہ غربت ہے تو اس کے وجہ آبادی نہیں ہے, اس کے وجہ حکمرانوں کی نااہلی ہے. کہ تمہارے پاس بلوچستان میں تو سونے کی کانیں دبی ہوئی ہیں, کوئلے اتنے دبے ہوئے ہیں, 2 سال تک فری بجلی ملے آپ کو. یہ نالائق جو ہم پہ مسلط ہیں یہ نہیں کچھ کرنے دیتے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں ہمارے حکمرانوں کا بھی اتنا قصور نہیں ہے, ساری الزام ان پہ نہ لگایا کرو. بین الاقوامی قوتیں اور طاقتیں وہ ہمارے حکمرانوں کو وسائل استعمال کرنے بھی نہیں, ان پہ بہت زیادہ دباؤ ہے, اس لیے سارا نزلہ اپنے حکمرانوں پہ بھی نہ, ان میں بہت سے اچھے بھی ہیں, کام کرنے نہیں دیا جاتا. تو وہ قوتیں اور طاقتیں جو ہمیں بار بار فنڈ دے رہی ہیں کہ تمہارے پاس وسائل نہیں ہے بچے کم کرو, تمہارے پاس وسائل نہیں ہے بچے کم کرو, تو ان سے جب کہا جاتا ہے بلوچستان میں اتنا سونا, بلوچستان میں اتنا کوئلہ, اور سندھ میں بھی گیس دریافت ہوئی ہے, اور پنجاب کی جو زمین جو سونا اگل رہی ہے وہ تو کیا کچھ نہیں اگل رہی, اور KPK میں کتنے قیمتی پتھر ہیں اور کتنے کچھ وسائل ہے KPK میں. تو جب ہم ان سے کہتے ہیں اتنے وسائل ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کو استعمال نہ کرو, ان کو استعمال نہ کرو, بچے روکو. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ ہمارے بڑھ نہیں رہے ہیں, ان کے بڑھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے وسائل پہ یہ قابض ہو رہے ہیں. ہماری اسمبلیوں میں مسلمان آ رہے ہیں, آپ دیکھیں گے جاپان کا جو وزیر اعظم بنے گا تھوڑے دن کے بعد, 20-25 سال کے بعد, آپ کو لگے گا کہ اس کا نام ہوگا چنگ پونگ اچکزئی, آدھا جاپانی ہوگا آدھا کوئٹہ کا ہوگا, یہ آئے گا جب. اور یہ آپ مذاق کر سمجھ رہے ہیں اس کو, میرے مرنے کے بعد جو میرا بیان سنے گا نا, ہم ہو سکتا ہے دنیا سے جا چکے ہیں, اس وقت سے پہلے بول دیا تھا, تو آپ دیکھ لینا ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ چین کا صدر ہوگا, کوئی اچھا سا نام بتاؤ یار, جناب چودھری چنگ پونگ چودھری شیانگ شیانگ ہے کوئی پنجاب کا کوئی اچھا سا بتاؤ نا, شنگ شانگ بٹ کچھ بھی لگا دو, پنجاب میں جو مشہور قومیں ہیں, راجپوت, اس کی پروننسیشن چینج ہو چکی ہوگی, رانجپوت کر دیں گے اس کو, تھوڑا سا نون کا سائلنٹ. اور یہ ہو رہا ہے, یہ آپ مذاق نہ سمجھے اس کو. جو ریڈ لوگ ہیں نا, لال لوگ, اٹلی میں تو میں جب گیا ہوں نا تو میں نے بہت وہاں اٹلی کے جو ایک شاپنگ مال تھا اس میں نے کوشش کی کہ جوان لوگوں کو میں تلاش کروں, زیادہ تر ایجڈ ہی نظر آ رہے تھے مجھے. سب جگہ ایسا نہیں ہوتا, بہت جگہوں پہ جوان بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں ایسا کوئی مال آپ کو نظر نہیں آئے گا جس میں بوڑھے ہی بوڑھے ہوں, ایسا کوئی بھی مال نہیں. ان کے یہاں بعض مال ایسے ہیں جس میں بوڑھے ہی بوڑھے ہیں. تو مجھے عجیب لگا کہ ہمارے یہاں جب بوڑھے ہوتے ہیں تو بیٹے بھی ہوتے ہیں, بہویں بھی ہوتی ہیں, پوتے بھی ہوتے ہیں, اور نواسے بھی, نواسیاں بھی, تو یہ ان کا بھی تو کچھ نظر آئے نا. تو ایک واکر میں ایک بچہ نظر آیا, ایک بوڑھا آدمی ایک بچے کو لے کے گھوم رہا ہے. میں نے کہا یار, قریب کیا تو پتا چلا وہ بنگلہ دیش کے تھے, وہ جو بوڑھے صاحب تھے نا وہ بنگلہ دیش کے تھے, اور وہ اپنے بنگلہ دیش کے بچے کو لے کے گھوم رہے تھے. اور پھر میں نے وہاں سرچ کیا کہ بنگلہ دیش والوں کا یہاں گروتھ ریشو کتنا ہے, تو ایک بنگلہ دیشی زبان بولنے والے کا 6 بچے 7 بچے نارمل تھے, اور اٹلی کے جو مقامی لوگ تھے ان کا 1 بچہ. اب جو بنگلہ دیشی وہاں آباد ہوئے بہت بڑی تعداد ہے, ان کے 6 7 بچے, اور گوروں کا 1 بچہ. تو آپ بتاؤ 20-30 سال میں اٹلی اٹلنگا دیش بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بتاؤ نا, اٹلی کیا بنے گا؟ اٹلنگا دیش. تو یہ تکلیف ہے ان ملکوں کو کہ ہماری بڑھ نہیں رہی اور ان کی کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے, جس سے ہمارے وسائل کس کے قبضے میں جائیں گے؟ ان کے پاس جائیں گے.
تو آپ کے پاس غربت کی پہلی بہت ساری چیزیں تھیں, آپ کے پاس ایک پازیٹو چیز تھی کہ آبادی آپ کے پاس اچھی ہے. آپ نے اس کو بھی اگر گرا دیا تو بالکل بیڑا غرق ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہو؟ بالکل کیا ہو جائے گا, جو رہی صحیح قوت ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ کا ڈیفنس سب سے زیادہ متاثر ہوگا اس سے. بارڈر محفوظ نہیں, آپ کے پاس اتنے افراد ہی نہیں ہوں گے آرمی میں بھرتی کرنے کے لیے, آپ کے پاس اتنے تاجریں نہیں ہوں گے فیکٹریاں چلانے کے لیے, آپ کے پاس اتنے ایجوکیٹڈ. ابھی تو دیکھو ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں تعلیم ہے ہی نہیں, پھر بھی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ اتنے نالائقوں میں ایک آدھ اپنی ذمہ داری پہ پڑھ کے نکل جاتا ہے. آبادی کے ریشو گرے گا نا تو وہ ایک لائق بھی نہیں پیدا ہوگا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اس لیے یہ بات کہ آبادی بڑھنے سے غربت بڑھے گی, مہنگائی بڑھے گی اور ہم اور دھکیلے, فضول قسم کی باتیں. یہ یورپ اور امریکہ ان باتوں کو مسترد کر چکا ہے اپنی یونیورسٹیوں میں, اور اس پہ میں نے پورے حوالوں کے ساتھ ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی, بیان کیا تھا 4-5 سال پہلے. آپ سرچ کریں گے تو آ جائے گا. باقی ہماری یونیورسٹی میں جو پڑھایا جاتا ہے تو وہ ہماری ریسرچ نہیں ہے, وہ گوروں نے جو ہم کو گنتیاں سکھائی ہوئی ہیں ہمارے نقصان کے لیے, وہ گنتیاں ہم کیا کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کو ایجوکیشن کو عام کرو. اب کو ایجوکیشن کا ترقی سے آپ کو پتا ہے IMF سے آپ کو قرضہ نہیں ملتا جب تک آپ حکمرانوں سے, سابق سے بھی پہلے جو وزیر اعظم تھے ان کے پاس علماء گئے کہ آپ نے پنجاب میں اسکولوں میں کو کیوں کر دیا سب کو, تو انہوں نے کہا بھائی IMF نے تعلیم کے نام پہ قرضہ دینے میں یہ شرط لگائی ہے کہ آپ کو ایجوکیشن سسٹم رکھیں گے تو دیں گے, لڑکے لڑکیوں کے الگ الگ اسکول نہیں ہونے چاہیے. اب مجھے بات بتاؤ کہ اس کا تعلیم سے کیا واسطہ بھائی کہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھے یا الگ الگ بیٹھے؟ اس کا مطلب وہ جب آپ کو قرضہ دے رہے ہیں تو کس کے لیے دے رہے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ بے حیائی پھیلے. تو وہ کیوں چاہ رہے ہیں بے حیائی پھیلے؟ کیا ان کو جہنم میں جانے کا شوق ہے؟ نہیں بھائی, وہ جنت جہنم کو نہیں مانتے. ان کو پتا ہے بے حیائی پھیلے گی تو فیملی سسٹم تباہ ہوگا, جب فیملی سسٹم تباہ ہوگا تو گروتھ ریشو کیا ہوگا, وہ ختم ہوگا. تو لارڈ کے بعد یہی آتی ہے کہ وہ چاہتے نہیں کہ آپ پھیلیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کو پتا ہے یہ پھیلے تو یہ چوڑے میں آ جائیں گے. پھیلتا ہے تو چوڑے میں آ سکتا ہے, نہیں پھیلتا تو چوڑے میں اور زیادہ آ سکتا ہے, چوڑے میں تو پتلا زیادہ چلے جائے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان کی تمام محنتیں اس پر ہیں, بے حیائی کو پروموٹ کرو, خلا کا جو عدالتی خلا چلا دیا انہوں نے گن پوائنٹ پہ. یہ سارے کام کا بنیادی مقصد فیملی سسٹم کو تباہ کرنا, اور حقیقت میں فیملی سسٹم کو بھی تباہ کرنا مقصد نہیں. ان کو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی اچھی ہے کہ نہیں ہے, بنیادی مقصد ہے گروتھ ریشو گھٹانا, آپ کے بچے کم پیدا ہوں. تو میرے بیان کا جتنا ان پہ اثر ہوتا ہے نا آپ پہ نہیں ہوتا. ان کو پتا ہے ابھی اکیلا آدمی چیخ رہا ہے, اس لیے وہ اتنا زیادہ اس کو سیریس نہیں لے رہے. ان کو پتا ہے اکیلا آدمی جو گروتھ ریشو کی بات کر رہا ہے اور 4 شادیوں کی بات کر رہا ہے, اس لیے وہ سیریس نہیں. اگر 4-6 اور اس طرح کے مولوی پیدا ہو گئے نا تو پھر وہ قانون سازی کریں گے کہ اس طرح کی تقریروں پہ پابندی لگاؤ جو بچے پیدا کرنے کی ترغیب دے تمہیں, اور ایسے بندوں پہ کیس ہوگا, اٹھا کے جیل میں ڈالا جائے گا. اس قانون بننے سے پہلے ہمیں چیخنے دو, چلانے دو, صحیح ہے نا, ورنہ ہم جیل میں جا کے پھر ایک بیان ریکارڈ کریں گے, بولیں گے آج کے بعد, کیونکہ ہمیں اور بھی غم ہے نا زمانے میں, خالی یہی تھوڑی ہے. تو وہ تو پورا دباؤ ڈال رہے ہیں, اسمبلیوں سے قانون پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ گروتھ ریشو گھٹاؤ. اچھا میری مفتی صاحب, اس سوال کو لے کر میرے دماغ میں بہت سے سوالات ہیں. روز قیامت اللہ سے کتاب لے کیا منظر ہوگا, کیا ایک کے بعد ایک حساب کے لیے جائے گا, کیا حساب اللہ لیں گے فرشتے, اور سوالات کہاں؟ اس کا جواب حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی تھرڈ پرسن نہیں ہوگا. فرشتے بھی لیں گے حساب کے بہت سارے درجات ہیں. قبر میں بھی حساب ہوگا لیکن پورا حساب نہیں ہوگا, وہ پورا حساب ہوگا میدان حشر میں. قبر کی مثال ہے خواب کی. آپ برے اعمال کرتے ہو, جب سوتے ہو تو چترول لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو خواب میں, ٹھیک ہے نا, الٹی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے. تو قبر کی مثال تو برزخ کی ہے, ایک خواب کی مثال ہے. تو اس کی سزا بھی پوری نہیں ہے, اس کی جزا بھی پوری نہیں ہے. اصل جو حساب و کتاب ہے وہ ہوگا میدان حشر میں. یہ ہمیں قرآن و سنت سے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح پتہ چلتا ہے. اس لیے قرآن نے عذاب قبر کو اتنا فوکس کیا بھی نہیں ہے, نہ ثواب قبر کو. اصل میں قرآن زیادہ فوکس کس کو کرتا ہے؟ میدان حشر کو فوکس کرتا ہے. تو باقی یہ کہ کروڑوں اربوں انسانوں کا حساب و کتاب ایک ایک کر کے تو نمبر کب آئے گا؟ تو دیکھیں وقت کی جو یونٹ اور اکائی دنیا میں ہے نا, یہ آخرت میں نہیں ہوگی. ہمیں یہاں کے حساب سے اشکال ہو رہا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی میری قبر پہ سلام پیش کرتا ہے میں جواب دیتا ہوں, تو وہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ تو لاکھوں لوگ صبح شام سلام پیش کر رہے, تو کیا آپ ہر وقت جواب دیتے رہتے ہیں؟ تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ عالم برزخ ہے, وہاں وقت کی وہ یونٹ. دیکھو آئنسٹائن نے نظریہ اضافت پیش کیا تھا نا, نظریہ اضافت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بہرحال نظریہ اضافت ہی ہم کہہ لیتے ہیں فی الحال. یعنی کہ ہم کسی بھی چیز کو کسی دوسری چیز سے سمجھتے ہیں. آسان لفظوں میں ہم یوں, اگر میں سمجھتا ہوں ٹیمپریچر اتنا ہے, بھائی ابھی ٹیمپریچر چل رہا ہے 30 ڈگری, ایک مثال دے رہا ہوں, تو 30 ڈگری کیا ہے؟ یہ ہم نے 0 ایک فرض کیا ہے کہ جس پہ پانی جم جاتا ہے اس کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ 0. یہ فرضی چیزیں ہیں ساری. لیکن جب آپ زمین کے باہر جاؤ گے تو سارا وہ آپ کا وہ یونٹ کیا ہو جائیں گے, وزن کے بھی یونٹ چینج ہو جائیں گے آپ کے. آپ یہاں
70 किलो के हो, खला में जाके तो आप 0 किलो के हो, तो क्या मतलब आप अंदर से मैस खत्म हो गया आपके अंदर? भाई जमीन के यूनिट अलग हैं, वहां वजन के यूनिट अलग हैं, हर जगह सर्दी गर्मी खिजा बहार ये सब एक दूसरे से पहचानते हैं। तो हम यहाँ के हिसाब से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बरज़ख के देखो कब्र में जो बेचारा पड़ा हुआ है, अब क़यामत तो आएगी पता नहीं 1000 साल के बाद है, 500 साल के बाद है, तो 500 साल तक तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर अजाब नहीं भी हो रहा, तो 500 साल इंतजार ही अजाब है नेक आदमी के लिए। 500 साल आपको कोई एयरपोर्ट पे बिठा के चला जाए कि तुम्हें जन्नत ले जाएंगे, जहाज आने वाला है, तो कहेगा यार मैं जहन्नम में ठीक हूं। 500 साल तक इंतजार कौन करेगा? तो कितने नेक लोग हैं जो कब्रों में पड़े हुए हैं, वो तवील अरसा, लेकिन वो तवील आपको तवील लग रहा है, मरने के बाद वक्त के यूनिट क्या हो गए? चेंज। उसके लिए 1000 साल हो सकता है चंद सेकंड हो। ऐसे भी लोग होंगे इधर कब्र में गए, अल्लाह ने उनके साथ, जैसे हदीस में आता है, जन्नत की खिड़की खोल दी, बड़े मजे में 5 मिनट गुजरे थे कि खड़े हो गए, भाई क़यामत है, हिसाब किताब ऐन मुमकिन है। उनको लगे ये कितना टाइम है, बल्कि कुरान में तो आता है कि मैदान हशर में लोग इस दुनिया के बारे में कह रहे होंगे कि हम एक दिन रहे हैं, यानी ये 60-70 साल उनको कितना लग रहा होगा? एक दिन लग रहा होगा। तो यूनिट सारे चेंज हो चुके होंगे। तो वहां पर करोड़ों अरबों लोगों का एक एक को बुला के हिसाब करना, उसको आप दुनिया पे कयास नहीं कर सकते। तो वहां तभी तो कुरान में कहता है एक दिन 50,000 साल का होगा, कुरान दूसरी जगह कह रहे एक दिन 1000 साल का होगा। तो कुरान अपनी बात का इंकार कैसे करेगा? उधर कह रहे 1000 साल, उधर कह रहे 50,000। तो हर शख्स के अमाल के मुताबिक, जो बुरे अमाल वाला है उसको वो दिन 50,000 का लग रहा होगा, जो कम बुरे अमाल वाला है उसको 1000 साल जैसा लग रहा होगा, और बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा जैसे पल में टाइम गुजर रहा है। बल्कि सूरह यासीन में तो ये है कि बहुत से लोग मुश्को अंबर के टीलों पे होंगे, वो तो एंजॉय कर रहे होंगे, उनको तो लगेगा अल्लाह मियां ने हमें गेस्ट रूम में बिठाया हुआ है, सही है ना? तो इसलिए इन चीजों में पढ़ने के बजाय कोशिश करें कि वहां अंजाम अच्छा हो जाए, आमाल को फोकस करें, आमाल अच्छे हुए तो अंजाम अच्छा है। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, क़यामत के दिन वालों, ईमान वालों की जीत और क़यामत का मंजर मुख्तसर वजात करें। भाई ये हर सवाल, हर क़यामत का मंजर, हम लोग ये बिजली गैस महंगाई, ये क़यामत का मंजर नहीं है। और कौन सी तुम्हें क़यामत चाहिए? वो क़यामत आएगी। अब मैं लोगों को और डराऊं यार क़यामत बता के? देखो नॉर्वे, स्वीडन, जापान में बयान हो क़यामत हो, ये वो बेचारे तो कहना नहीं चाहिए उनको, उनके पेट भरे हुए हैं, उनके यहाँ साइंसदान है, उनके यहाँ तरक्की है, उनको जहन्नम से डराओ। ये बेचारी रोती हुई कौम घर जाके रोती है, बिल बेगम पकड़ा देती है, ये देखो क्या आया हुआ है। और इस दफा तो बिल जो आ रहे हैं अल्लाह की पनाह यार। मैं कहता हूं ये बिजली की तारें अपने घरों से निकालो, अभी सोलर प्लेटें सस्ती हुई हैं, कर्जे ले लेके प्लेटें खरीद लो। सही बता दूं, गवर्नमेंट से अपने आप को क्या करो। देखो पाकिस्तान में एक बड़ी खूबी क्या है, एक तो बहुत बड़ी बुराई है कि गवर्नमेंट करप्ट, हमेशा से यही होता रहा है हमारे। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं, और सिस्टम भी बाहरों वालों की तरफ से ऐसा मुसल्लत है कि ठीक होने का बहुत मुश्किल ही चांस है। लेकिन एक बड़ी खूबी है कि पाकिस्तान में आप गवर्नमेंट पे डिपेंड किए बगैर भी रह सकते हो। यहाँ खुद कुदरती वसाइल इतने हैं। सबसे पहला वसीला आबादी, जहां आबादी ज्यादा होती है बिजनेस दबा के होता है। गोरा आया हुआ है कराची बिजनेस के लिए, कभी मौका मिला उसको कैमरे में लाऊंगा, वो हैरान होता है, कहता है यार एक शहर में 3 करोड़ की आबादी हो, ये जो 2.5 करोड़ कराची में फजूल का है ना, 2.5 करोड़ की आबादी बहुत बड़ा झूठ, 3-3.5 करोड़ से कम की नहीं है। इतनी आबादी आप गिनना शुरू करो, आपका होश ठिकाने आ जाएगा। तो कह रहे इतनी आबादी में अगर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, तो कह रहे हमारे यहां तो है नहीं इतनी आबादी, तो गोरा आया हुआ है कहां बिजनेस के लिए? कराची। कह रहे ये तो नोट छापने की जगह है कराची तो, क्योंकि आबादी जब ज्यादा होती है तो डिमांड हर चीज की बढ़ती है, लोग एक दूसरे से बिजनेस करते हैं। आबादी बढ़ने से रोजगार कम नहीं होता। फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं आबादी बढ़ेंगे तो इतने रोजगार कहां से लाएंगे? ओ भाई आबादी ही तो रोजगार का जरिया बनती है। जंगल में रोजगार मिलेगा आपको? शेर आपसे कुल्फी खरीद के खाएगा क्या? चीता गोला गंडा खरीद के खाएगा? यहाँ कुछ नहीं आता, आप गोले गंडे की दुकान खोल लो। आबादी इतनी है कि जिन सबको भी डॉक्टर मना कर देना कि गोला गंडा नहीं खाना, फिर भी 150 सरफिरे ऐसे होंगे जो खाएंगे आके। और अगर निकले ही 100 आबादी में, उनको डॉक्टर मना करेगा तो कोई भी नहीं खाएगा। 1 लाख हो, डॉक्टर ने सबको मना किया कि गोला गंडा नहीं खाना, फिर भी 100 डॉक्टरों की बात नहीं मानेंगे, और उन 100 में 50% हो सकता है डॉक्टर खुद भी हो। तो जहां आबादी होती है, गोला गंडा से भी लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, टमाटर बेच के करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से फायदा उठा रहे हैं।